رحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں ہر چیز کا ہر قدم پہ جو ہے قرآن کا حکم ماننا شروع کر دیں. کیا بات یعنی ہے. اس کے لیے اب میں آپ کی کلاسز لے رہی ہوں تو مجھے دوسرا دن ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ اندر اندر سے آیات پڑھاتے ہیں، تو میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی ترتیب سے اس کو پڑھنا ہوگا، اندر سے پڑھنا ہوگا، یا کیا کرنا ہوگا اس کو؟ ماشاء اللہ. چلے مبارک ہو آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ شاید اکثریت یہ سوال بھی نہیں کر پائے گی ایسا لگ رہا ہے. ہماری زندگیوں میں بھی زیادہ تر تو گزری گئی ہے، تو اس میں یہ والا سوال بھی نہیں ہوا اکثر. تو یہ سوال کرنا بھی پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی توفیق ہے. انہوں نے دو سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اس کو زندگی میں کیسے لے کر آنا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا کیونکہ میجورٹی پڑھ رہی ہے اس کو، وہ یہ سوال بھی نہیں کر رہی کہ اس کو زندگی میں لانا بھی تھا. میں آپ کو سچ بتاؤں، میں ہر دفعہ خطبہ جو مین سبجیکٹ ہوتا ہے میرے خطبے کا، پہلے 15 منٹ میں اس پہ بات ہی نہیں کر پاتا. کیونکہ جب میں اس پر جاتا ہوں ممبر پہ اور جب میں آگے دیکھتا ہوں تو مجھے پھر شروع سے آنا پڑتا ہے کہ پہلے قرآن کا وہ تعارف اور وہ جو جگہ ہونی چاہیے پہلے وہ ذہنوں میں کلیئر ہو جائے کہ ایکچولی قرآن کو لینا کیسے ہے، پھر میں اس کے بعد سبجیکٹ کے اوپر بات کروں. کیونکہ ابھی ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ آیا ہوا ہے. ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ زندگی ہم اپنے انٹلیکٹ کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنی سمجھ سے گزارتے ہیں، اور قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ کیا خیال ہے؟ اگر شک ہے تو میں تفصیل دے سکتا ہوں. کیا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہمارے گھروں میں فیصلے قرآن کے ساتھ ہوئے؟ شادی بیاہ کاروبار آپس میں لین دین یہ وہ، کیا ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم قرآن کھول کے گفتگو کرتے تھے آپس میں؟ بچے ماں باپ، بچہ کہہ رہا ہے وہ اسکول میں یہ ہو رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹا بیٹھو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. کہ ہماری یہ ڈسکشنز ہوئی کیا گھروں میں؟ یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں جن کے گھر میں اب یہ شروع ہو گیا ہے. سو پتہ چلا کہ قرآن ہماری زندگی میں اس طرح سے تھا ہی نہیں. اس کو ہم نے صرف اوکیجنلی پڑھنے کے لیے، بخشش کے لیے، ایک روٹین، رکوع، سپارہ، رائٹ، آدھا پورا، رائٹ، ایسے ہی رکھا ہوا تھا نا. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو زندگی میں کیسے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا روز سیشن ہوتا ہے اور ہماری جو مین کلاس ہوتی ہے الرحمن الرحیم کی، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن سکھانے کی کلاس نہیں ہے، نہ ہی یہ قرآن سکھانے کا سیشن ہے. یہ زندگی سیکھنے کا سیشن ہے کہ ہم قرآن سے زندگی سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کیسے ٹھیک کریں اپنی. بہت فرق ہے. اگر آپ قرآن پڑھنے جائیں گی کہیں تو وہ آپ کو سورہ فاتحہ سے پڑھائیں گے اور وہ پھر سورہ ناس پہ ختم ہو جائے گا. ایک دن آئے گا، چاہے آپ تفسیر سے پڑھ لیں، چاہے ترجمے سے پڑھ لیں، چاہے عربی سے پڑھ لیں، وہ ختم ہو جانا ہے. اچھا اگر زندگی کے لیے آئیں گے قرآن کی طرف تو ختم ہوگا؟ غصے والی آیت ختم ہوگی جب تک زندہ ہے؟ والدین اگر زندہ ہیں تو والدین والی آیت ختم ہو سکتی ہے؟ وہ تو روز سامنے ہے. جب والدین سامنے آئیں گے وہ بلنک ہونا شروع ہو جائے گی آیت کی، یار آیت سامنے آ گئی ہے، اسی حساب سے ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ. والدین غصے میں ہیں تو میں نے وہ آیت کہہ رہی ہے اف نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے، ابھی چپ ہو جاؤ، بعد میں پیار سے محبت سے بات کرنا. تو جب تک والدین سامنے، وہ آیت ختم کر کے دکھا دو مجھے، عربی میں تو ختم ہو جائے گی 1 منٹ میں. سو یہ جو سیشن ہے جس کا آپ حصہ بن رہی ہیں، یہ ہے ہی کہ قرآن کو کیسے زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے. ہر مشین جو آپ گھر میں لے کر آتے ہیں، چاہے وہ بلڈ پریشر کی ہو، چاہے وہ مائکرو ویو ہو، چاہے وہ فریج ہو، چاہے وہ ٹی وی ہو، وہ خود بتاتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے بک کے ذریعے، بکلیٹ کے ذریعے، رائٹ. یہ پوری کائنات کی ہدایت کے لیے کتاب ہے، یہ بھی بتاتی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. ہم نے ابھی کبھی اس سے پوچھا نہیں، ہم نے لوگوں سے پوچھا. اللہ زندگی دے ہمارے استاد کو کہ اس نے ہمیں یہیں سے بتایا کہ اس کو ٹچ کیسے کرنا ہے، اس کو کھولنا کیسے ہے. یہ خود کیا بتاتی ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، سننا کیسے ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے ہیں ایک ایک چیز. اگر آپ حدیث کو موقع محل کے حساب سے پڑھیں تو یہ قرآن خود بتاتا ہے کہ اس کو سننا کیسے ہے، اس کو تلاوت کیسے کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں اپنا ذکر ڈھونڈنا ہے،
تو سب سے پہلے جو پہلا جواب جو ہے سسٹر کے سوال کا وہ سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 10 ہے. بس 2 آیتوں میں جواب دے دیتا ہوں ان کو. سورہ انبیاء 21 آیت نمبر 10. بلکہ اسی میں آپ کے دونوں جواب ہیں, ایک ہی آیت میں دونوں جواب ہیں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. جی پڑھیں, جی اردو پڑھیں. بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. جی سسٹر آپ یہ آیت کھول لی آپ نے؟ جی سر. ذرا ترجمہ پڑھیں اس کا. یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارے لیے ذکر ہے, پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے. اچھا پہلے تو اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں. آپ کو کوئی کچھ بتانا چاہ رہا ہے, میں کچھ نہیں کہہ رہا. دیکھیں آپ سے کوئی بات کر رہا ہے, دوبارہ پڑھیں آہستہ آہستہ. یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی. یہاں رک یعنی جائیے, قرآن یہاں پاک رک جائیے, یہاں رک جائیے. یہاں تک کیا سمجھ میں آئی آپ کو؟ یعنی کہ قرآن پاک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے اس میں ڈھونڈو کہ نہیں 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 نہیں, کیا ابھی ہے آگے تمہاری نہ جائیں, ابھی آگے نہ جائیں. پہلے یہ بتائیں کہ ابھی تک جو بات ہو رہی ہے آپ کو پتہ لگ گیا نا کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل. اور آپ کی طرف بھی آئی ہے یہ کتاب یا نہیں؟ جی آئیے اچھا الحمدللہ. اب اگلی لائن پڑھیے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے, اچھا کس کے لیے سسٹر؟ پھر بھی تم عقل میں. ابھی آگے چلتے ہیں, پہلے اتنی بات تو دیکھ لیں. کس کے لیے ذکر ہے؟ یعنی ہر چیز دنیا کی نہیں ہر نہیں چیز کے نہیں بارے میں, نہیں ہمارے نہیں. معاملات کے بارے میں. جب اللہ یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر شے کا, کل شیئن, یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کل شیئن, وہ کہہ رہے ذکرکم تمہارے لیے ذکر ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ اس سے ہم اپنی زندگی کا لے سکتے ہیں کہ کیسے گزارنی ہے. ہم کون؟ انسان. انسان تو یہاں لکھا ہی میں. نہیں. یہاں لکھا ہوتا ذکر الناس, اس میں انسان کا ذکر ہاں, ہے. میری بات ہو رہی ہے یہاں پہ. جی اب مجھے بتائیں, اگر یہی آیت میں پڑھتا ہوں بہن, تو کیا مجھے نہیں کہہ رہا تمہارا ذکر ہے؟ بالکل. اچھا آپ پڑھ رہی ہیں تو کیا آپ کی اور میری زندگی اس وقت ایک ہی جگہ پر ہے کیا, یا مختلف ہیں؟ مختلف ہے سر, کیونکہ آپ ایک ماں ہیں مثال کے طور پہ, مثال دے رہا ہوں, اور میں ایک باپ ہوں. آپ ایک بہن ہے, میں ایک بھائی ہوں. آپ ایک وائف ہوں گی, میں ایک ہسبینڈ ہوں. آپ زندگی کی کس ایج پر ہیں, میں کسی اور ایج پر ہوں. آپ کے بچے ہو سکتا ہے کچھ اور ہوں, میرے بچے کچھ اور ہوں. آپ کی اکانومی کچھ اور ہے, میری اکانومی کچھ اور ہے. آپ کا ہو سکتا ہے پچھلے بیک گراؤنڈ آپ زیادہ نیک ہوں, میں بہت دور سے آ رہا ہوں, گنہگار تھا. تو آپ کی میری لائف ایک تو ہے ہی نہیں. تو اب مجھے بتائیں ذکر ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی میری دوائی ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو غصے کا پرابلم ہو, مجھے نہ ہو, یا مجھے ہو آپ کو نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جی بالکل سر. اللہ کہہ رہے ہیں اس میں تمہارا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی اس وقت سن رہا ہے وہ جب بھی قرآن کی طرف جائے تو اس کو کس نیت سے جانا چاہیے؟ اس میں میرا ذکر ہے. اور وہ کیا لینے گیا ہے قرآن کی طرف؟ اپنا ذکر. بالکل. وہ یہ کب کہا کہ میں قرآن پڑھنے گیا ہوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اپنا ذکر لینے آؤ ادھر. جب جمعے کے لیے بلایا جائے, اللہ کہتے ہیں سورہ جمعہ میں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کے ٹوٹ پڑو. یعنی جمعے پہ بھی تم خالی وہ 2 رکعت نہیں پڑھنے گئے, تم نصیحت لینے گئے ہو. ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت. اب مجھے بتائیں سسٹر, اگر آپ کی زندگی اس وقت, اگر آپ آج سے نصیحت لینا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کس چیز کی نصیحت لیتا ہے؟ سب سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اپنی نمازوں کو درست کرنا نہیں چاہیے. نہیں 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 نہیں, میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں اس وقت. نمازیں تو بعد میں درست ہوں گی, پہلے قرآن تو سمجھ آئے پھر نماز درست ہوگی. جس کو قرآن سمجھ نہیں آیا اس کی نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. نہیں, کہاں دیا حکم؟ کتاب میں. تو کتاب سے قرآن پاک میں. کبھی کتاب سے آپ نے پوچھا صلاۃ کیا ہے؟ صحیح بتائیے سچ. جی قائم کرنی چاہیے. ہم پڑھتے ہیں لیکن صلاۃ قائم کرنی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کتنی آیتیں صلاۃ کے بارے میں؟ جی بہت زیادہ مقام پہ ہے ذکر لیکن اس کا. کیا ہم وہ پڑھتے ہوئے صلاۃ سیکھی ہم نے زندگی میں؟ بالکل نہیں سر. اس لیے بغیر قرآن کے نہ صلاۃ صحیح ہوگی, نہ رمضان صحیح ہوگا, نہ عمرہ حج صحیح ہوگا, نہ ایمان صحیح ہوگا, نہ کوئی چیز صحیح ہوگی, نہ حقوق صحیح ہوں گے, نہ حالات صحیح ہوں گے.
کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو واپس لے کر آنا ہے. یہی آپ کا سوال ہے آج، جو بہترین سوال ہے کہ اس کو واپس زندگی میں لے کر آئیں جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا، ایز مائی گائیڈ، ہدایت. اچھا، ڈاکٹر کے پاس کون سے والے مرض کے لیے جاتے ڈاکٹر کے پاس اس مرض کے لیے جاتے ہیں جس چیز کا وہ ماہر ہو، اسی ڈاکٹر کے پاس ہیں؟ جاتے جو ہیں چیز جو سب مرض سے زیادہ بادر کر رہی ہوتی ہے اسی کے لیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو ذکر کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک آپ کی لائف ہے، ایک قرآن ہے. ہدایت کس کو چاہیے، قرآن کو یا آپ کو؟ مجھے تو کہاں سے شروع کرنا چاہیے آپ کو؟ قرآن قرآن نے تو گائیڈ قرآن کرنا ہے. پاک سے. قرآن نے تو گائیڈ کرنا ہے. کہاں سے؟ یہ کون طے کرے گا کہ مجھے کون سا ذکر چاہیے؟ سمجھ آ رہی ہے سسٹر؟ آپ کو میں صرف اس لیے سوالات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے. جو جی جہاں جی پہ آپ کی زندگی اس وقت پھنسی ہوئی ہے، جو چیز سب سے زیادہ بادر کر رہی ہے، وہیں سے شروع کرنا پڑے گا. میں نے قرآن کے ساتھ آغاز کیا تھا والدین والی آیت سے، کیونکہ مجھے اس وقت اس کو ٹھیک کرنا تھا. مجھے وہی چیز سب سے زیادہ بادر کر رہی تھی زندگی میں. اگر آپ کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت بس ہدایت چاہیے اللہ سے، تو پھر ٹھیک ہے، روز سنیں سیشن، جو بات سمجھ میں آئے اس کو اپنا حصہ بناتی جائیں زندگی کا. لیکن آپ کہتی ہیں نہیں مجھے اس وقت یہ چیز تنگ کر رہی ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اپنا ذکر آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا کہ میرا ذکر کیا ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے.